اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان یقولوا آمنا صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے لوگوں کو بھی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا بس جان لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان کے دعوے میں سچے نکلے وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ان لوگوں کو بھی اللہ نے پرکھ لیا جو اپنے دعوے میں جھوٹے تھے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تمہیدات تمجیدات اور تقدیسات اللہ رب العالمین کے واسطے ہے وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی بربادی اور ہلاکت ہے میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں جو آیات مقدسہ مبارکہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے
سورہ عنکبوت اور اس کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ حضرات گرامی، اس دنیا کائنات کے اندر انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت اس کا مال نہیں، وہ بڑی دولت اس کا کارخانہ اور فیکٹری نہیں، وہ بڑی دولت اس کی کرسی، عہدہ اور منصب نہیں۔ سب سے بڑی دولت اس دنیا میں سونا اور چاندی نہیں، وہ سب سے بڑی دولت انسان کی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی نہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اور قیمتی دولت دین اسلام ہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ مومن دین اسلام کے اوپر کوئی گزند برداشت نہیں کرتا، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اور اپنے ایمان کے اوپر آنچ آنے دیتا نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام بندہ مومن کی رگوں میں دوڑتے ہوئے اپنے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دین اسلام میرے بھائیوں، اس دین اسلام کو ہی اتارنے کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بسائی ہے۔ دین اسلام کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے کہ یہ انسان دنیا میں جائے، کائنات کے اندر رہے، کھائے پیے اور میرے دین کی اشاعت کے لیے کام کرے، میرے دین کے اوپر عمل کرے، جو میں دین اسلام میں نے انسانوں کے لیے بنا کے رکھ چھوڑا ہے ازل سے۔ اسی لیے کائنات کو بنایا گیا اور اسی لیے انسان کو یہاں پر لا کر بسایا گیا، صرف اور صرف دین اسلام کی بڑھوتری کے لیے اور دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ دین اسلام اگر نہ ہوتا تو شاید کائنات نہ ہوتی، دین اسلام کی دولت اگر نہ ہوتی تو اس دنیا کے اندر انسان کی آبادکاری نہ ہوتی۔ اسی دین اسلام کے لیے، اس کو آگے پھیلانے سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، صرف انبیاء کا نہیں، ان کو پھر کتابیں عطا فرمائی، ان کو صحیفے عطا فرمائے، اور اس دین اسلام کی ابتدا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے فرمائی۔ شروعات، اس دین اسلام کی شروعات حضرت آدم نبی اللہ سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ دین اسلام کا سلسلہ یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ توجہ کرنا مسلمانوں، یہ سلسلہ پھر حضرت نوح علیہ السلام تک آیا۔ دین اسلام کا یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت ابراہیم تک آیا، اور دین اسلام کا یہ سلسلہ چلتا ہوا اسماعیل سے آتا ہوا، اس حضرت اسحاق سے گزرتا ہوا، یعقوب اور یوسف سے چلتا ہوا، اور داؤد اور سلیمان سے ہوتا ہوا، حضرت یحییٰ زکریا سے چلتا ہوا، اور جناب موسیٰ ہارون سے چلتا ہوا، حضرت عیسیٰ سے ہوتا ہوا، اس کی تکمیل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم نبی اللہ سے، اور اس کی تکمیل کہاں ہوئی؟ محمد الرسول اللہ پر۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آج کے دن میدان عرفات کے اندر اللہ کے نبی سواری پر بیٹھے ہیں، جبریل یہ پیغام لے کے آئے ہیں، اے نبی آج کے دن ہم نے اس دین اسلام کو جو آدم سے ہم نے چلایا تھا اور نبیوں سے ہوتا ہوا ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج آپ کی ذات گرامی پر اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کی تکمیل ہوئی اور ہم نے اپنی دین والی نعمت کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام دے کر ہم آپ سے راضی ہو گئے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی قیامت کے دن دین اسلام کے سوا اور کوئی دین لے کے آئے گا، دین اسلام کے سوا اور کوئی طریقہ مذہب لے کے آئے گا، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے ہرگز قبول نہیں کریں۔ دین اسلام کے سوا کوئی مذہب اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ دین اسلام آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، قرآن کی صورت میں، نبی کی سنت کی صورت میں۔ اور آئیے میں بات کو آگے چلاتا ہوں، پھر اس دین کو اللہ پاک نے جن نبیوں پر جن رسولوں پر اتارا، پتہ ہے ان کے ساتھ کیا گزری؟ وہ آگ کے انگاروں سے، آگ کی خندقوں سے گزر کے آئے ہیں، ان کو آگ کے انگاروں پہ چلنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی چخا میں جلنا پڑا، چھلانگ لگانی پڑی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے گردن رکھنا پڑی، یہ اسلام کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں سے بھی آگے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم برداشت کرنا پڑے، ظلم و ستم برداشت کرنا پڑے، بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے فرعون نے 1 2 نہیں 90,000 بچوں کو ذبح کیا، 90,000 بچوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑا گیا، ان کی گودوں کے اندر ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، اسلام کے ماننے والوں نے۔ سارے نبیوں کا سلسلہ ایسا ہی ہے، ہر نبی کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے اسلام کی وجہ سے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آیا۔ اور آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حضرت محمد کریم علیہ السلام کو کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا صرف اس دین اسلام کی خاطر۔ یہ کوئی ایسے ہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو پیچھے لیے چلتا ہوں، پیچھے منظر نامے پہ آپ 1400-1500 سال پیچھے چلے جائیے میرے ساتھ۔ یہ مکہ ہے، اس شہر کو مکہ کہتے ہیں، ام القریٰ بھی کہتے ہیں۔ اس ام القریٰ کی بستی میں اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت اللہ ہے۔ وہ بیت اللہ جس کی بنیادیں حضرت جبریل نے رکھی تھی، وہ بیت اللہ جس کی بنیادیں آدم اور حوا نے رکھی تھی، اور وہ بیت اللہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، وہ بیت اللہ جس کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حصہ ڈالا ہے، اور یہ وہ بیت اللہ جو اللہ کی عبادت کے لیے فرشتوں نے قائم کیا، نبیوں نے اس کا طواف کیا۔ آج صورتحال یہ بن گئی ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، یہاں پر سیٹیاں ماری جاتی ہیں، یہاں پر تالیاں بج رہی ہیں، یہاں پر 360 بت اندر رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان بتوں کی، مورتیوں کی، لکڑیوں کی، پتھروں کی اس گھر میں پوجا کر رہے۔ یہ زمانہ پیچھے جاؤ 1500 سال پہلے،
یہ منظر ہے اس بیت اللہ کا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کوئی نہیں کرتا، وہاں پر رکھے ہوئے بتوں کی، پتھروں کی پوجا ہو رہی۔ دین اسلام دنیا سے ناپید ہو چکا، توحید اس کا کوئی نام لینے والا دنیا میں نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کے اندر اپنے رب کے ساتھ مناجات کے اندر مصروف ہیں۔ ہفتہ ہفتہ، 15 دن، مہینہ مہینہ وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر ابھی نبی بنے نہیں، ابھی تو محمد بن عبداللہ ہے، وہاں پر سجدے کر رہے ہیں، نور الہی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آ گیا اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سر مبارک کے اوپر تاج نبوت سجا دیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ پیغام ربانی حضرت جبریل امین لے کے آ گئے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے، گھبرا گئے، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ فرمایا زملونی زملونی، میں اپنی جان کے اوپر خطرہ محسوس کر رہا ہوں اور مجھے کمبل اڑا دو۔ اللہ اکبر۔ حضور جب ہی کمبل لے کر لیٹے ہیں، تھوڑا سا فاقہ ہوتا ہے، بیوی نے ڈھارس بندائی، حوصلہ دیا، تھپکی دی اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو غریبوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، آپ تو یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہو، اور آپ تو صادق بھی ہو، امین بھی ہو، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، اے میرے سر کے تاج، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر حضور ابھی لیٹے ہیں، آسمانوں سے پھر وہی فرشتہ جبریل امین آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے، اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے، ایھا المدثر، کمبل اوڑھ کے لیٹنے کا وقت نہیں، دنیا تباہی کے دانے پہ پہنچ چکی ہے اور یہ دنیا والے جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہیں، آگ میں گرنے ہی والے ہیں، اور آپ کمبل لے کے لیٹے ہوئے ہیں۔ اٹھئے، قم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤ میرے نبی۔ اللہ، کھڑے ہو کے کیا کروں؟ فرمایا لیٹنے کا وقت نہیں، قم، کھڑے ہو جا، فانذر، ان لوگوں کو ڈرا، دین اسلام کی دعوت دے ان کو، فانذر، دنیا والوں کو ڈراؤ اور ان کو جہنم کے عذابوں کی وعید سناؤ، شرک کے انجام سے ڈراؤ، بتوں کی پوجا سے ان کو بچاؤ، رب کی عبادت پہ ان کو لگاؤ۔ قم، کھڑے ہو جا، فانذر، ان کو ڈرا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی اس دنیا میں بیان کر۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر۔ میرے مسلمان بھائیوں، بات مختصر، اللہ کے نبی پھر اللہ کا پیغام سن کر اٹھ کھڑے ہوئے، تازہ دم ہو کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جناب مکہ کے اندر قریب جو صفا پہاڑی ہے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ تشریف لے گئے، سارے قبیلے والوں کو جمع فرمایا، خطرے کا الارم وہاں پہ کھڑے ہو کے بجایا، سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔
कुरैशी भी आ गए और जनाब हाशमी भी आ गए, अब्द मनाफ, सारे लोग वहां पे जमा हो गए। बड़े बड़े सरदार जमा होते हैं और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, ये मेरे भाइयों इस्लाम का यहाँ पर इब्तिदाइया है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत का यहाँ से इब्तिदा होती है। अल्लाह के नबी बिल्कुल अकेले हैं और खड़े हैं सफा की पहाड़ी के ऊपर और फरमाया, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें अगर कहता हूँ पहाड़ के पीछे कोई लश्कर आया है जो तुम पे हमला करना चाहता है, मेरी बात मानोगे कि कोई ना? उन्होंने जवाब दिया, मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, ऐ मोहम्मद, हमने तुझे आजमाते हुए 40 साल गुजर गए, हमने तुझे सच्चा पाया, हमेशा तुझे अमीन पाया, हम तेरी बात को सच्चा मानेंगे। तो आपने फरमाया, सुनो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, फिर मेरी बात को सच्चा मानो और ये बात कह दो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये कलमा पढ़ लो, तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी अकेले हैं, अकेली साथ। वही लोग जो पैगंबर को, जो इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, अपनी अमानतें ढाला के पास रखते थे और अपने जिरगों में इस मोहम्मद से फैसले करवाते थे, दिलो जान से इससे मोहब्बत करते थे। जब यह दीन इस्लाम का कलमा पेश किया गया लोगों पर, वही लोग आपकी जान के खून के दुश्मन बन गए। ये है दीन इस्लाम की इब्तिदा, शरीयत मोहम्मद की इब्तिदा यहां से होती है। इस मजमे के अंदर आपका सका चचा एक मौजूद है जिसका नाम अबू लहब है। अबू लहब इसलिए उसको कहते हैं कि उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता था और खूबसूरत आदमी था, सेहतमंद था, तनावर था। सका चचा है। पत्थर उठा के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर मुबारक में दे मारा। इतना शकील कल्ब, इतना बदबख्त और बदनसीब आदमी, वो यतीम भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर उठा के मारता है। अल्लाह जुल जलाल की कसम, मुफस्सिरीन ने लिखा है, उधर पत्थर लगता है, उधर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से लहू की धार निकलती है, जमीन पे जाके पड़ती। सिर्फ यहां पर ही बस नहीं, कहता है तब्बल्ला का अलिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद नाउजुबिल्लाह तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, क्या तूने इसलिए हमें जमा किया था कि हम अपने बुतों की इबादत छोड़ दें? अल्लाह की रहमत जोश में आई, फरमाया नहीं, मेरे मोहम्मद के हाथ ना टूटे। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मेरे नबी को कोसने वाले, मैं खुदा जवाब देता हूं, ऐ मेरे मोहम्मद दिल थाम के रखना, मैं तेरी निगहबानी पर मामूर हूं, मैं देख रहा हूं इसी बदबख्त के हाथ टूट जाए जो तेरे हाथों के टूटने की बात कर रहा है। मुसलमानों, यहां पर ही बस नहीं की इसने क्या किया? घर में आया है, नबी की 2 बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसूम इसकी बहुएं हैं। नबी की 2 बेटियां किसके घर में है? इसी अबू लहब के दोनों बेटों के घर में है। घर में आके बेटों को कहता है, मेरे बेटो इधर आओ, तुमने अगर मेरे घर में रहना है और अगर मुझे अपना बाप मानते हो, फिर मोहम्मद की दोनों बेटियों को अभी तलाक दे के घर से निकालो। अल्लाह अकबर। बेटियों का मामला बड़ा नाजुक होता है मुसलमानों, हर आदमी बेटियों वाला है। एक बेटी नाजायज जुल्म सितम की चक्की में पिसकर तलाक लेके घर के अंदर आ जाए, तलाक का धब्बा लग जाए, माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरती है हर माई बाप जानता है।
اور ایک بیٹی نہیں، یہاں 2 بیٹیاں ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف کلمہ ہے، دین اسلام ہے۔ صرف طلاق نہیں دی ظالموں نے، صرف طلاق نہیں دی ان ظالموں نے، تھپڑ بھی مارے، اور ایک روایت کے مطابق ظالم نے بڑھ کے نبی کی بیٹی کے منہ پہ تھوک بھی دیا، تھپڑ بھی مارے گئے نبی کی بیٹیوں کے چہروں پر۔ یہ تو وہ معصوم بیٹیاں ہیں، یہ تو وہ معصوم نبی کی معصوم بیٹیاں ہیں جن کے چہروں سے سورج کو روشنی ملا کرتی ہے۔ یہ تو وہ معصوم چہرے ہیں کہ جن سے چاند کو چاندنی اور کرنیں ملا کرتی ہیں۔ یہ تو وہ معصوم چہرے ہیں، میں کہتا ہوں، جن سے پھولوں کو خوشبو ملا کرتی ہے۔ کوئی جرم نہیں، نبی کی بیٹیوں کا کوئی جرم نہیں، ایک ہی جرم ہے، اور وہ جرم ہے دین اسلام اور کلمہ طیبہ۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ جرم ہے ان کا۔ اللہ اکبر، طلاق دے دی، اور ادھر محمد کریم علیہ السلام ان بچیوں کے بابا جان گھر کے اندر سر کے اوپر پٹی باندھ کے، سر زخمی ہے، نبی کا اپنا سر مبارک زخمی ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر، دل ٹوٹ گیا۔ اللہ میں ان سے مانگتا کچھ نہیں، اللہ میں ان سے مطالبہ کچھ نہیں کرتا، میں مال نہیں مانگتا، میں ووٹ نہیں مانگتا، میں کرسی نہیں مانگتا، میں عہدہ نہیں مانگتا، اللہ میں ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میں ان کا ہی بھلا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے بھی مار رہے ہیں، میری بیٹیوں کو بھی طلاقیں دے رہے ہیں۔ دل ٹوٹ گیا نبی کا۔ مسلمانوں، یہ ہے دین اسلام اور دین اسلام کی ابتدا۔ اور ظالموں، ابو جہل کی اولاد، آج تم اس اسلام کی راستے میں، آج تم بل لے کے آئے ہو کہ دین اسلام کا راستہ روکا جائے۔ اللہ کی قسم، تم نمرود کے پجاری ہو، تم فرعون کی اولاد ہو، تم ابو جہل کے پیروکار ہو، تم ابو لہب کے ساتھی ہو۔ جو بھی اس بل کو لائے گا، جس نے بنایا، اور جو بھی اس پہ دستخط کرے گا کہ 18 سال سے کم عمر کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، ایسے بل کو ہر مسلمان کا بچہ اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے انشاءاللہ۔ ہم اس بل کو اپنے جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور دین محمد کا دفاع اپنی گردنیں کٹا کر کریں گے، اپنا خون بہا کر کریں گے، بچوں کو یتیم کرا کر کریں گے۔ ہم اسلام کے دفاع سے پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ جی 18 سال سے کم عمر کوئی آدمی اسلام قبول نہ کرے۔ تمہیں تاریخ کا پتہ ہے؟ اسلام کی تاریخ ابتدا کیسے ہوئی اسلام کی؟ اور تم اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہو یہودی اور نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ رکاوٹ نمرود نے بھی ڈالی تھی، کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ رکاوٹ فرعون نے 90,000 بچے قتل کر کے میرے بھائیوں ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہاں، یہ رکاوٹ ابو جہل ابو لہب نے بھی ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں کامیاب ہو سکا۔ اور تم یہ عمرانی بل لا کر دین اسلام کو روک سکو گے؟ لاؤ، تم بل لاؤ، پیش کرو۔ مسلمان جو مسلمان ہوگا وہ اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھے گا۔ آج تم اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالو گے، انشاءاللہ کل پل صراط کے اوپر محمد تیرا گریبان پکڑ کر تیرے راستے میں رکاوٹ ڈال دیں گے کہ ظالمہ، تو میرے اسلام جس کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی، میرے سر کو لوہان کیا گیا، بچیوں کو طلاقیں دی گئی، اور تو اس اسلام کو کہتا ہے 18 سال سے کم عمر کوئی اسلام قبول نہ کرے، اور جو کوئی 18 سال سے زیادہ عمر کا بھی ہو وہ جناب پہلے عدالت میں جا کے رجوع کرے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ شرم کرنی چاہیے تمہیں۔
یہود و نصارہ کے ٹاؤٹ مت بنو. اللہ کی قسم تم اسلام کو نہیں روک سکتے. اسلام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی ظالم کا ظلم بھی اسلام کو نہیں روک سکتا, کسی عادل کا عدل بھی اسلام کو نہیں روک سکتا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام آیا ہے دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے, اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے, اتنا ہی ابھرے گا. علی مرتضیٰ کی عمر کتنی تھی جب اسلام لائے؟ بولو مسلمانوں, ہیں کسی کو یاد ہے؟ یہ ہماری حالت ہے. ہاں کسی نے بتایا علی مرتضیٰ اسلام لائے تو ان کی عمر 10 سال تھی. میرے نبی سے بڑا کائنات میں اور جج کوئی بھی. نبی نے فرمایا کہ اچھا جاؤ کسی سے مشورہ کروں گا, پہلے تحقیق کرو, پہلے سوچ بچار کرو. علی مرتضیٰ کی عمر مبارک 10 برس ہے, اور جناب حضرت عمیر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی عمر 16 برس ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر 13 برس ہے. معاذ بن افرا ان کی عمر 12 برس ہے. اسی طرح اور صحابی حضرت زید بن ثابت ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کی عمر 11 برس تھی. اور مسلمانوں اسی طرح حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, عمیر سعد, ان کی عمر 10 سال تھی, 10 سال. اور میں صحابی اگر گنتا جاؤں حضرت ابو سعید خدری ہیں, ان کی عمر مبارک اسلام قبول کے وقت 13 سال ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے, ان کی عمر 8 سال تھی. 8. یہ سارے صحابی اور بھی ہیں اگر میں گنوں, وقت نہیں ہے. لیکن مسلمانوں اسلام اللہ جس کو ہدایت دے تو آپ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہو. اللہ ایک آدمی کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے, تم اسے جیل میں بھیجنا چاہتے ہو, یا اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا چاہتے ہو, یا اس کو عدالت میں بھیجنا چاہتے ہو. اسی طرح کی کابینہ بنائی تھی وقت کے لعنتی مردود ابو جہل نے. اسی طرح کی کابینہ بنائی تھی مکہ میں. اسلام پھلنے لگا, پھیلنے لگا, پھولنے لگا, اور بڑے بڑے سرداروں کی کابینہ بنائی جن کی تعداد 25 تھی. کتنی تھی؟ 25 ممبروں کی تعداد بنائی, کابینہ بنائی. کہنے لگا کیسے اسلام کو روکا جائے, کیسے اسلام کو روکا جائے. بل پیش کیا, آج عمرانی بل پیش ہوا ہے, بل تیار کیا ان ظالموں نے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے, روکنے کے لیے. اسی طرح ابو جہل نے بھی اپنی کابینہ میں بل پاس کیا کیسے اسلام کو روکا جائے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اور جناب ان کے اندر ایک بڈھے خراٹ کی شکل کے اندر شیطان بھی آ کے بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, ہر سطح کے اوپر تمہیں محمد کا راستہ روکنا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے, نعوذ باللہ. اگر اسلام کو روکنا چاہتے ہو, اگر یہ ممکن نہیں, ہر جگہ پر اس کے پیچھے پیچھے جاؤ, جہاں جہاں پر یہ کلمے کی دعوت دے وہاں وہاں پر تم گالیاں دو, یا اس کے پیچھے نوجوان لڑکوں کو لگا دو. کوئی اس کو پتھر مارے تو کوئی ڈھیلا, کوئی جادوگر بولے تو کوئی جھوٹا. کابینہ میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے. ادھر اللہ کے نبی قربانیاں دے رہی ہیں, بالکل اکیلے ہیں مسلمانوں. کوئی ابھی ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملانے والا کوئی نہیں, ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں, کوئی کندھا دینے والا کوئی نہیں. اکیلے محمد کریم علیہ السلام ہے. کبھی اس گلی میں جاتے ہیں, کبھی اس گلی میں جاتے ہیں, کبھی کس محلے میں جاتے ہیں, کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں, کبھی زلفوں میں گندگی پھینک دیتے ہیں, کبھی سجدے کی حالت میں اوجڑیاں پھینکی جا رہی ہیں. یہ ہے دین اسلام کا ابتدائیہ جسے تم روکنا چاہتے ہو.
اللہ اکبر. ایک لانتی اور اٹھا، عقبہ بن ابی معیط. کہ نبی کریم علیہ السلام نماز کی حالت میں بیت اللہ کے سین میں کھڑے ہیں، گلے مبارک میں چادر ڈالتا ہے، چادر ڈال کے اس نے وٹ دینا شروع کر دیتا ہے. وٹ دیتے دیتے، مسلمانوں یہ تمہارا نبی ہے، تیرا نبی، میرا نبی، جنوں کا نبی، انسانوں کا نبی، اور جناب ہواؤں فضاؤں کا نبی، درخت و حجر شجر کا نبی، یہ تیرا میرا نبی وہاں پہ نماز پڑھ رہی ہے، وٹ دے رہا ہے، وٹ دے رہا ہے. وہاں پر اللہ کے نبی کا گلا مبارک گھونٹ دیا گیا، آنکھیں اللہ کے نبی کی باہر نکل آئی، اور تماشا دیکھ رہے ہیں سارے کافر. اور کسی طرح نظر پڑ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لا چکے تھے. وہ بھاگتے ہوئے آئے، بھاگ کے آئے، آ کر اس ظالم کو دھکا دے کے پرے دھکیل دیا، اور گلے مبارک سے چادر اتار رہی ہے، رو رہی ہیں حضرت ابو بکر صدیق. اور ایک جملہ کہا ابو بکر صدیق نے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اور ظالموں، کیا تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جرم اس کا صرف یہ ہے، ان یقول ربی اللہ. جرم صرف یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے. اس جرم پر مارتے ہو. لوگوں نے نبی کو چھوڑا، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا، اتنا مارا، ابو بکر بے ہوش ہو کے گر پڑے. تم کیا سمجھتے ہو اسلام ویسے ہی ہمیں بس صبح ہم اٹھے مائی باپ کے گھر میں تو ہمیں مل گیا بس؟ اس اسلام کے لیے کسی نے قربانیاں نہیں دی. بڑا گلہ آپ سے بھی کرتا ہوں مسلمانوں، آپ سے بھی گلہ کرتا ہوں، سرداروں، چودھریوں، خانوں، عوانوں، سب سے پی ٹی آئی والوں، نون لیگ، پیپل پارٹی، ساری سیاسی جماعتوں کے سیاسی بونے، تم سے بھی یہ کہتا ہوں، اس اسلام کو، دین اسلام کی دولت کو آج تم نے بیگانہ چھوڑ دیا. آج تم نے جن سے ارزاں سمجھ کر، فضول چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تم نے. اس اسلام کے لیے آج تمہارے پاس وقت نہیں. اس اسلام کے لیے آج تمہارے پاس مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں. اس اسلام کے لیے آج تیرے سینے میں جگہ نہیں. اس اسلام کے لیے آج تیرے گھر میں جگہ نہیں. اس اسلام کے لیے آج تیری دکان میں جگہ نہیں. اس اسلام کے لیے آج تیری اسمبلی میں جگہ نہیں. اس اسلام کے لیے تیری عدالت میں جگہ نہیں. اس اسلام کے لیے آج تیرے تھانے میں، کچہری میں جگہ نہیں. اس اسلام کے لیے تیری یونیورسٹی میں آج جگہ نہیں. اس اسلام کے لیے آج تیرے سکول میں جگہ نہیں. اس اسلام کے لیے آج تیرے شہر محلے میں جگہ نہیں. اس اسلام کے لیے تیری شادی میں جگہ نہیں. اس اسلام کے لیے تیرے لباس میں جگہ نہیں. اللہ کی قسم اس اسلام کو محمد نے اپنے خون سے سینچا ہے. اس اسلام کو بیگانہ چھوڑ دیا تم نے. اس اسلام کو تم اپنانے کے لیے تیار نہیں. اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچنا، بیٹی طلاق لے کے آ جائے، تھپڑ کھا کے آ جائے، بے گناہ، تمہارا دل کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. اس اسلام کے لیے گلشن تاراج ہوئے. اس اسلام کے لیے بچے یتیم ہوئے. اس اسلام کے لیے صحابہ کو اپنی جائیدادوں سے محروم ہونا پڑا. اس اسلام کے لیے ان کی بیویاں بیوہ ہو کے رہ گئی. اس اسلام کے لیے بلال گلے میں جانوروں کی طرح رسی ڈال کے گھسیٹا گیا. اس اسلام کی خاطر خبیب کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا. اس اسلام کی خاطر اس سمیہ بیچاری کو برچی مار کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اس اسلام کی خاطر لوگوں کو لٹا کر ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی گئی، ایک ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی گئی، چلا کے چیر کے 2 ٹکڑے کیے گئے مسلمانوں کے. آج جس اسلام کو اپنانے کے لیے تم تیار نہیں ہو. زنیرہ کی آنکھیں کیوں نکل گئی؟ اسلام کی خاطر. نبینا لہدیہ کی مار 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 کے
کمر کی چمڑی کیوں اتار دی گئی؟ صرف دین اسلام کی وجہ سے۔ آج جس دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس دین اسلام کو سینے سے لگانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ رسمیں پیاری ہیں، رواج تمہیں پیارے ہیں، اپنی برادری کی ناک تمہیں پیاری ہے، دین اسلام وہ تمہیں پیارا نہیں ہے۔ اتنا بیگانہ کر دیا آپ نے اس دین کو۔ وہ حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے کھا کھا کے آخر ایک دن طائف کے بازار میں جاتے ہیں۔ طائف والوں نے کیا کیا؟ طائف والوں نے پیچھے اوباش لگا دیے، اوباشوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی، کوئی ہڈی مارتا ہے میرے مصطفیٰ کو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اپنے صاحب کے سامنے کی بھی سارے جسم کے حصے زخمی ہو گئے، پیچھے سے بھی سارے جسم کے حصے زخمی ہو گئے، خون رس رس کر میرے نبی کا، خون رس رس کر میرے نبی کا وہ جوتوں کے اندر جم گیا۔ جب جوتے اتارنے لگے، اللہ کے نبی کے جوتے نہیں اتر رہے، خون کی وجہ سے جم چکے ہیں، اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے چوراہے میں گر گئے۔ اس اسلام کو تم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس اسلام کو سینے سے لگانے کے لیے آپ تیار نہیں۔ فلمیں دیکھی جائیں گی، ڈرامے دیکھے جائیں گے، میچ دیکھے جائیں گے، کرکٹ دیکھے جائیں گے، اسلام کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں۔ اللہ تمہیں پوچھے گا نہیں؟ کیا جواب دو گے تم؟ وہاں پر اللہ کے پاک نبی کی بیٹی ہے زینب۔ کسی نے کہا زینب تیرے بابا کو لوگوں نے مار مار کے چوراہے میں گرا دیا۔ پانی کا پیالہ بیٹی ہاتھ میں تھامے ہوئے بھاگتی ہوئی آئی آ کے بابا کے منہ پہ چھینٹے مارے ہیں، اور جناب تھوڑا سہارا دے کے اٹھایا ہے اور منہ میں پانی ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھام کے پکڑا ہے اور جناب کلی کر کے پانی باہر جو پھینکا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کلی کر کے نبی نے پانی باہر جو تھوکا، اللہ کی قسم وہ بھی خون سے سرخ تھا، وہ بھی خون سے سرخ تھا۔ ہم اپنی شکل کو اس نبی کی شکل جیسی بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں نبی کی شکل اچھی نہیں لگتی، نعوذ باللہ۔ اچھی لگتی ہوتی تو چہرے پہ داڑھی ہوتی۔ تمہیں نبی کی شکل اچھی نہیں لگتی، تمہیں نبی کا لباس اچھا نہیں لگتا، تمہیں نبی کی سنت اچھی نہیں لگتی، تمہیں نبی کی شادیوں میں سنتیں اچھی نہیں لگتی۔ ہاں تمہیں اچھا لگتا ہے یہود و نصارہ کا رسم و رواج، تمہیں یہ اچھا لگتا ہے۔ یہ ہے دین اسلام جس کے اوپر تمہاری نجات ہونی ہے۔ نجات تب ہونی ہے جب اسلام کو سینے سے لگاؤ گے کہ محمد نے اس کے لیے کتنا خون بہایا۔ صرف یہاں پر ہی بس نہیں، میرے مصطفیٰ مدینے میں چلے گئے، گھر بھی چھوڑا، مال و منال بھی چھوڑا، قوم برادری بھی چھوڑی، ہجرت کر گئے، صحابہ اپنا وطن چھوڑ گئے، نبی بھی اپنا وطن چھوڑ گئے۔ کیوں؟ دین اسلام کی خاطر۔ مدینے میں بھی ظالموں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا میرے نبی کو۔ 1000 کا لشکر وہی مردود لے کے آیا ابو جہل۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی لشکر نہیں، تھوڑے سے صحابہ چھوٹے بڑے ملا کر 313 کی ایک چھوٹی سی برگیڈ تیار کی۔ اللہ اکبر۔ ان 313 کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 8 تلواریں ہیں بس۔ 313 کے پاس 8 تلواریں ہیں، صرف 2 سواریاں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، ہاتھوں میں ڈھالے نہیں ہیں، اور جناب نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور سر ننگے، پاؤں ننگے، پھٹے ہوئے کرتے پہنے ہوئے یہ چھوٹا سا ایک نہتہ لشکر میدان بدر میں لا کے محمد کریم علیہ السلام نے یہ جناب معصوم لشکر، قدسیوں کا لشکر میدان احد بدر کے اندر کھڑا کر دیا، اور خود اللہ کے سامنے سر سجدے میں ٹکا دیا۔ اللہ اے میری محنت ہی تے، اے میری کمائی، اے مٹ گئے، ختم ہو گئے تو پھر آج کے بعد اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی،
صحابہ کہتے ہیں اللہ نے اس طرح مدد فرمائی، اللہ کے نبی نے کھجور کی چھڑی توڑ کے دی، ایک صحابی کو چھڑی دے رہے ہیں، فرمایا چھڑی کو لہراؤ، چھڑی کو لہرایا، چمکتی ہوئی لوہے کی تلوار بن گئی۔ صحابی کہتے اللہ پاک کی قسم ہے ہم چھڑیوں کے ساتھ ان کی تلواروں کا مقابلہ کرتے، 1000 کا لشکر جرار، ہم ابھی چھڑی لہرا کے ہوا میں مارتے ہیں، سامنے دشمن آتا ہے، چھڑی اس کو لگتی بھی نہیں، گردن پہلے ہی کٹ کے گر جاتی ہے۔ فرشتے آگے نا مدد کو۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے اللہ کی مدد اور نصرت کے نظارے، جس دین اسلام کو پڑھنے سننے عمل کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اگر جنگ بدر نہ ہوتی مسلمانوں، اللہ پاک کی قسم ہے آج ہم یہاں پہ جمع نہ ہوتے۔ اگر جنگ بدر نہ ہوتی آج یہ ممبر نہ ہوتا، جنگ بدر نہ ہوتی آج آپ یہاں پہ جمع نہ ہوتے، جنگ بدر نہ ہوتی مصر نہ ہوتا، جزائر نہ ہوتا، سعودی عرب نہ ہوتا، کوئی بھی مسلمان ملک نہ ہوتا، 56 ملک دنیا پہ نہ ہوتے، مشرق میں مسلمان نہ ہوتے، مغرب میں مسلمان نہ ہوتے، شمال و جنوب میں مسلمان نہ ہوتے، اگر جنگ بدر نہ ہوتی شاید دنیا کے اوپر کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا۔ یہ بدر والوں کی قربانی ہے بھائی، اسی لیے تو بدر والوں کو اللہ نے کہا تھا آج کے بعد اے بدریو، آج کے بعد تم لوگ آزاد ہو، کوئی نیک عمل کرو تمہاری مرضی، کوئی نیک عمل نہ کرو تمہاری مرضی، اللہ نے تمہیں جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ ہے بدری کہ تم نے پہلا مارکا لڑا ہے، تمہارے لیے آج کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ، اللہ نے تمہیں جنت کے بادشاہ بنا دیے گئے ہو تم۔ اور مسلمانوں اسی طرح جنگ احد لڑی گئی، احد کے اندر میرے مصطفیٰ کے 70 جان نثاروں کے ٹکڑے ہو گئے۔ میں بتاؤں یہ جناب حمزہ لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، اور تمہیں بتاؤں سینہ چیر دیا گیا، اور تمہیں بتاؤں زبان کاٹ دی گئی، اور تمہیں بتاؤں کان بھی کاٹ دیے گئے، اور تمہیں بتاؤں آنکھیں نکال دی گئی، اور تمہیں بتاؤں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، نبی کا سکا چچا ہے، اور تمہیں بتاؤں یہاں پر سینہ چیر دیا گیا، اور تمہیں بتاؤں جگر کو نکال کے چبا کے پھینک دیا گیا، اور تمہیں بتاؤں یہ زیاد بن سکن ہے نبی کے قدموں کے اوپر اپنے رخساروں کو مل رہا ہے، اور ملتے ہوئے روح پرواز کر جاتی ہے، اور تمہیں بتاؤں نبی کا اپنا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، اور تمہیں بتاؤں چہرے میں کڑیاں خود کی لوہے کی گھس جاتی ہیں، اور تمہیں بتاؤں عبیدہ نے کڑیاں وہاں پر نکالنے کی کوشش کی ہے، عبیدہ کے اپنے 2 دانت شہید ہو گئے، اور تمہیں بتاؤں یہاں پر صحابی ہیں ان کو جناب اسی وادی احد کے اندر جنت کی خوشبوئیں آئی تھی میدان احد کے اندر، اور تمہیں بتاؤں یہاں پر محمد کریم علیہ السلام کا دنیا کائنات میں سب سے قیمتی خون بہا دیا گیا۔ یہ میدان احد کے نظارے ہیں مسلمانوں، یہ دین اسلام ہے۔ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی دین اسلام کے لیے، کیا سمجھتے ہو کسی نے بھی اس کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ ہمارے پاس وقت نہیں اسلام کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے، کیا سمجھتے ہو اس کے لیے کسی اور نے بھی کچھ نہیں کیا؟ سوتے ہوئے میں ہم اٹھ کے بس جدی پشتی مسلمان بن گئے؟ خندق میں صحابی آ کے کہتا حضور بھوک اور پیاس سے ہم مر گئے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، حضور نے کپڑا مبارک ہٹا دیا، دیکھا تو اللہ کے نبی کے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ اسلام ہے مسلمانوں، آپ بھی اس سے محبت کرو، اور ان چوروں لٹیروں کو بھی پیغام دے دو اسلام کی راہ میں بل نہ لاؤ، اور اگر تم نے لائے اللہ کے بھی مجرم ہوں گے، اور اس 22 کروڑ عوام تمہیں ایسا بل جو اسلام کے مخالف ہوگا اس کو قبول کرے گی، ایسے بل تم لے کے آؤ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، تھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वो जालिम अपने मुंह के फूंकों से इस दीन को, इस कुरान के नूर को बुझा देना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा है वो काफिर इसको बुझा नहीं सकेंगे। हमने ये कुरान देकर अपना नबी और रसूल भेजा, इसलिए भेजा ताकि सारी दुनिया के अदियान बातला पर इस दीन और कुरान को गालिब कर दिया जाए। ये गालिब होकर रहेगा इंशाअल्लाह। दीन इस्लाम गालिब होकर रहेगा इंशाअल्लाह। और जो इसके अंदर अपना वक्त लगाएगा, इस पे अपना अमल करेगा, इस पर अपना माल लगाएगा, मुसलमानों वो खुश नसीब होगा। और जो इसकी राह में रोड़े अटकाएगा वो अबू जाल और नमरूद और फिरौन का साथी होगा। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।